السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما، اللهم اجعلني مفتاح الخير ومغلاق الشر۔ فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ وقال تعالى في مقام آخر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير۔ انتہائی قابل قدر اور واجب الاحترام پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع جادو، آسیب اور ان کے علاج کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ ہم نے بامی مشاورت سے یہ بات طے کی ہے کہ آج کی اس محفل، مجلس اور سیشن میں انشاءاللہ الرحمن ہم صرف جنات کے حوالے سے اور ان کے علاج کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کریں گے، اور اگلی قسط انشاءاللہ الرحمن اس میں جادو کے حوالے سے اور اس کے علاج کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے گزارشات رکھیں گے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ ایسے جنات کو کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ ہمارا یہاں بنیادی مقصد جو ہے وہ احتیاطی تدابیر آپ کو بتانا ہے، آپ کو باقاعدہ وہ علاج سکھانا نہیں ہے کہ آپ جنات نکالنے کا علاج شروع کر دیں۔ اسی طرح ایک سبب جنات کے چمٹنے کا، جنات لگنے کا، وہ انتقام بھی ہے، بدلہ لینا۔ جنات کے اندر انتقام کی آگ انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یعنی ان کے اندر انتقام بہت زیادہ ہوتا ہے، انتقام کی آگ بہت زیادہ ہے۔ میں ایک بچی کو جانتا ہوں جس نے ایک ایسی بچی کو دیکھا جس پر جن چمٹا ہوا تھا، اور وہ بار بار نماز پڑھ رہی تھی، کبھی اپنے گھر آ رہی تھی، جا رہی تھی، اور ہنس رہی تھی نماز میں، نماز توڑ کے چلی جاتی۔ اس دوسری بچی نے اسے کہا کہ تم نے کیا ڈرامے لگائے ہیں، کیا مذاق کیا ہوا ہے؟
اب اس بچی کا صرف اتنا کہنا تھا کہ 1 گھنٹے بعد اس پر جن طاری ہو گیا. جن کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی, انتقام شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ذکر کرنی ہے ان کے سامنے جس سے وہ آپ سے انتقام لے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے دیکھ لیا کسی پر جنات آئے ہیں تو آپ کو ایسی بات نہ کریں, ان کو کوئی ایسی دھمکی نہ دیں. دھمکی دینا آپ کا کام نہیں ہے, معالج کا کام ہے. آپ کا کام احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے اور قرآن کے ذریعے سے علاج کرنا ہے. ہم مدرسہ پڑھتے تھے, ہمارے استاد محترم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ استاد جی, مجھے جب میں سوتا ہوں تو جنات تنگ بہت کرتے ہیں. کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا میرے کانوں میں وہ زور کی چیخ مارتے ہیں, میرے کانوں میں زور کی چیخ مارتے ہیں. کہا اچھا. بٹھایا, دم کیا تو جن اس بندے کی زبان پر بولنے لگ گیا. تو استاد محترم نے پوچھا کہ ہاں بھائی تم کیوں تنگ کر رہے ہو ایسے؟ تو اس نے کہا کہ جن نے کہا استاد جی یہ جب بھی راستے میں جاتا ہے نا تو اسے آرام نہیں ہے, یہ پتھر مارتا ہوا جاتا ہے اور کئی مرتبہ اس کا پتھر مجھے لگا ہے. میں نے کئی مرتبہ برداشت کیا ہے لیکن اسے عقل نہیں آتی. اب میں نے ٹھان لیا ہے کہ میں اب اسے عقل سکھا کر رہوں گا. اب یہ اکیلی جگہ سے جہاں جب بھی گزرتا ہے تو بھاگ کے گزرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جنات انتقام کی وجہ سے بھی, انتقام بدلہ لینے کے لیے بھی انسانوں سے چمٹ جاتے ہیں. اور اسی طرح واش روم, اب یہ میری بہنیں بچیاں یہاں پر میری اس گفتگو کو بڑے غور سے سنیے گا. چند نصیحتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. 70% جو معاملات ہیں جنات کے چمٹنے کے, اور یہ ہوتے بھی عورتوں کے ساتھ ہیں, یہ 70% جنات کے چمٹنے کے معاملات یہ واش روم کی وجہ سے ہوتے ہیں. واش روم میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں. کیسے؟ اس میں آپ نے کیا احتیاطیں اختیار کرنی ہے؟ نمبر 1, ہم جب واش روم جاتے ہیں دعا نہیں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں. ہر جگہ کی دعا, ہر چیز کی دعا ہے. کھانے پینے کی دعا, سونے جاگنے کی دعا, واش روم جائیں, واش روم سے نکلیں, دعائیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے. اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں اور جنیوں سے, کہ واش روم میں, لیٹرین میں خبیث جن اور جنیاں موجود ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے, پناہ مانگا کرتے تھے. تو ہمارے بہت سے بھائی بہن ہیں وہ بے احتیاطی میں اسی طرح چلے جاتے ہیں اور دعا نہیں پڑھتے, جو کہ جنات کے چمٹنے کا ایک بڑا سبب ہے. تو میں نے کہا 70% جنات